یہ تو ایک بات۔ وبائی بیماریاں دو طرح کی ہیں، ایک وبائی بیماری جسمانی جو کورونا وائرس کے نام سے پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دے اور پوری انسانیت پر رحم کرے۔ لیکن اس سے بدترین وبائی بیماری باطنی طور پر بے راہ روی کی شکل میں، بے دینی کی شکل میں، بے پردگی کی شکل میں، اور نہ معلوم کن کن شکلوں میں، ہم اس ظاہری وبائی بیماری سے بچنے کے لیے جس قدر فکر مند ہیں اور ہونا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ فکر مند ہم کو اس باطنی اور دینی اور ایمان کے اعتبار سے جو وبائی بیماری بے دینی کے صورت میں، بے راہ روی کی صورت میں، بے پردگی کی صورت میں، نشہ آور چیزوں کے استعمال کی صورت میں عام ہو رہی ہے، ہم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، بلکہ ہم اس کی آبیاری کر رہے ہیں۔ مثلا بے راہ روی اور بے پردگی، یہ وہ ایسی وبائی بیماری ہے، یہاں تو اس وبائی بیماری کے بارے میں کہتے ہیں کم سے کم کتنا فاصلہ رکھو، 1 میٹر کا کہتے ہیں نا، یا 2 میٹر کا، پھر گویا کہ احتیاط برتی، ماسک استعمال کریں وغیرہ وغیرہ، یعنی اس کا مطلب 2 میٹر سے زیادہ یہ حملہ نہیں کرے گی۔ لیکن جو ہمارے گھروں سے بے راہ روی اور بے پردگی کی ایمان کے لیے وبائی بیماری ہے، اس سے بچاؤ کی ہم فکر کیا کریں، ہم اس کی آبیاری کر رہے ہیں۔ خدا نخواستہ ہماری بچی، آپ کی بچی، ہماری بہن، آپ کی بہن جب گھر سے باہر نکلتی ہے فیشنی اور پرکشش لباس پہن کر، تو اس وبائی بیماری کا اثر 2 میٹر پر نہیں، نہ معلوم کہاں کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اور اب تو پورے عالم میں انٹرنیٹ کے ذریعے یہ وبائی بیماری ہمارے گھروں میں پھیل رہی ہے۔ لاکھوں بچے، لاکھوں بچیاں ہماری شہر سری نگر میں جو انٹرنیٹ کی شکل میں ہمارے بچوں اور ہم سب کے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے، لاکھ میں سے کتنے جوان بچے، کتنی جوان بچی اس وبائی بیماری سے محفوظ ہو، شاید کچھ خوش نصیب چند فیصد۔ اور یہ جو وبائی بیماری ہے، اگر یہاں 1.25 کروڑ کی آبادی ہے، اب تک اس وبائی بیماری کے اندر کتنے مبتلا ہوئے ہیں؟ 600-700 مر گئے ہیں، یعنی 1.25 کروڑ کے مقابلے میں 1.25 کروڑ میں سے، اور جو بیماری کے شکار ہوئے ہیں وہ بھی ہزاروں میں، لاکھوں میں۔ ابھی ہماری ریاست کا مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، لیکن وہ جو وبائی بیماری ہے اس میں 1.25 کروڑ کی آبادی میں سے تقریباً 1 کروڑ طے ہے، 1 کروڑ تقریباً طے سے زیادہ ہی، لیکن ہم اس کے بارے میں فکر مند نہیں۔ حالانکہ وہاں بچنے کے لیے کسی ڈاکٹر، کسی طبیب کی طرف سے ہدایات نہیں، بلکہ رب العالمین کی طرف سے، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور وہاں جو تدبیریں بتائی گئی ہیں ان کا فائدہ یقینی۔ یہاں تو ابھی پورے عالم میں اس کورونا وائرس کے بارے میں وہ کچھ طے ہی نہیں کر رہے ہیں کہ ہے کیا چیز یہ، اور اس کا کوئی علاج ہے ہی نہیں اب تک۔ احتیاط بتا رہے ہیں، اور وہ جو ہسپتالوں میں مل جاتے ہیں کچھ دوائیاں، وہ بعض مرتبہ اس بیماری کی تسلی کے لیے،
ٹھیک ہے، زکام کی اپنی الگ دوا ہے، کھانسی کی الگ دوا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن خاص اس وبائی بیماری کے لیے پورے عالم میں کوئی دوا ابھی ایجاد نہیں. اور یہ جو ایمانی اعتبار سے ہماری وبائی بیماریاں ہیں، ان کا علاج رب العالمین کی طرف سے پہلے ہی بتایا جا چکا ہے. مثلا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہ جو بے راہ روی اور بے پردگی، اس میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک ہماری بچیاں، ہمارے گھر کی خواتین، ان کے لیے رب العالمین کی طرف سے ہدایت ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے پیغمبر کہہ دیجئے اپنی ازواج مطہرات سے، اپنی صاحبزادیوں سے اور ایمان والی خواتین سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادر کا کچھ حصہ آگے کی طرف. یہاں کہا گیا ماسک، اور 8 گھنٹے سے زیادہ وہ ماسک بعد میں اگر وہ عام ماسک ہو استعمال کے لائق نہیں رہتا، لیکن روز بدلتے ہیں. اور رب العالمین کی طرف سے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا تھا ہماری بیٹیوں کے بارے میں، ہماری گھر کی خواتین کے بارے میں، کتنے فیصد امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے اس فرمان پر عمل کرنے والے. حالانکہ ہر کوئی ماسک خریدنا اور روزانہ ماسک کا بدلنا عام آدمیوں کے بس میں نہیں. لیکن یہ جو حجاب کا مسئلہ ہے، یہ غریب آدمی بھی کر سکتا ہے. تو ایک طرف سے تو خواتین کو جن کے ذریعے یہ وبائی بیماری، جس سے ایمان والے بندے کا ایمان متاثر ہو سکتا ہے اور جس کا ایک زہریلا اثر ہے، امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس مسمومہ. یہ جو نظر بازی کی بیماری ہے، یہ شیطان کا زہر آلود تیر ہے، زہر آلود. ہماری ایک بیٹی کی بے پردگی کی وجہ سے نہ معلوم کتنے نوجوانوں کے ایمان پر زہریلا اثر آ جاتا ہے. تو ایک طرح سے شریعت نے حکم دیا ہماری بیٹیوں، ہماری خواتین کے لیے کہ وہ پردہ کرے، تو آپ کی وجہ سے کوئی اس وبائی بیماری کے اندر مبتلا نہ ہو. اور دوسرے طرف سے مردوں اور عورتوں کے ایک حکم دیا گیا ہے. یہاں تو ماسک پہن لی تم نے، پورا چہرہ نہ، اگر ڈاکٹروں کی طرف سے ہدایت ہو نا کہ آنکھیں بھی بند کرو، فوراً کریں گے سب کچھ. حالانکہ جب آدمی ماسک پہنتا ہے تو بہرحال تھوڑا بہت دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. رب العالمین نے آنکھیں بند کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، بس اپنی نگاہوں کو ایسے موقع پر جھکاؤ کہیں زہریلا اثر تمہاری اس نگاہ کی وجہ سے تمہارے دل پر اثر نہ کرے. اور یاد رکھیں یہ جو بد نگاہی کا زہریلا اثر ہے یہ دل پر اثر کرتا ہے، اور پھر اس سے انسان کا پورا ایمانی وجود متاثر ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ نماز جو اللہ کی طرف سے اہم ترین فریضہ ہے اور بندے اور رب کے درمیان اظہاری عبودیت کا ایک بہترین ذریعہ ہے، جس میں بندے کی بندگی اور رب العالمین کی ربوبیت الوہیت کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے. اس بد نگاہی کی وجہ سے وہ عمل بھی متاثر ہوتا ہے کہ بد نگاہی سے پہلے نماز کی جو کیفیت تھی، سجدے میں گیا اب جی ہی نہیں چاہتا کہ سجدے سے سر اٹھاوے، جی ہی نہیں چاہتا تھا.
اور جہاں اس بد نگاہی کے ذریعے زہریلا اثر اندر آ گیا، اب نماز پڑھنے کو ہی بعض مرتبہ جی نہیں چاہتا۔ تو بہرحال میں دور پوچھ کر میں عرض کر رہا تھا، ایک ہے ظاہری وبائی بیماری سے بچنے کے لیے احتیاط، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنے کے ساتھ ساتھ شریعت کی طرف سے اجازت ہی نہیں، حکم بھی ہے، انسان دنیا دارالاسباب ہے، یہاں تدابیر کو اختیار کرے، شریعت اس کی اجازت ہی نہیں، ترغیب دیتی ہے، اور اطباء کی طرف سے ہدایات ہیں۔ لیکن دوسری طرف سے ہمارے جو ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارے بچوں کے دین کا مسئلہ ہے، اس وبائی بیماری کا زیادہ سے زیادہ اثر کیا ہے؟ ایک اثر تو یہ ہے کہ کچھ دن اس کو اپنے اہل و عیال سے اور دوسرے لوگوں کے میل جول سے کیا رہنا پڑے گا؟ کہتے ہیں نا زیادہ سے زیادہ کتنے دن؟ 14 دن، بس اس سے زیادہ کا مسئلہ نہیں۔ اور اگر اس وبائی بیماری نے کوئی خطرناک شکل اختیار کر دی تو موت، اور موت اٹل ہے، اپنے وقت سے پہلے نہیں آئے گی۔ تو جتنا احتیاط اس کے اندر برتنے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے ایمان دین کے بارے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کی آیت جو میں نے پہلے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں جل شانہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، ہے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ کون آگ؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس وبائی بیماری کے اندر موت آ گئی، مسئلہ ختم۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ روحانی اعتبار سے جو وبائی بیماریاں مختلف شکلوں میں ہمارے گھروں تک پہنچ چکی ہیں، اس کا آخری انجام موت نہیں، اس کے آخری انجام کے لیے تو موت کی تمنا کریں گے لوگ، لیکن قرآن نے فرمایا لا یموت فیہا، موت نہیں آئے گی، بلکہ کیا فرمایا؟ کلما نضجت جلودہم، جب ایک کھال جل جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، فوراً اسی جگہ نئی کھال پیدا کریں گے۔ کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا سلسلہ مسلسل۔ اس نے یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ جس طرح ہم اپنے اور اپنے اہل و عیال کے بارے میں موجودہ اس وبائی بیماری سے بچاؤ کے لیے فکر مند ہیں، احتیاط برت رہے ہیں، اور احتیاط برتنا چاہیے شرعی حدود کے اندر، لیکن اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ ہمیں اپنے اہل و عیال، اپنی اور اپنے متعلقین کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ وہاں تو ٹیسٹ کرانے کی ضرورت پڑتی ہے، ٹیسٹ کے بعد کسی کا پازیٹیو نکلا، اول تو وہ ٹیسٹ بھی بعض مرتبہ یقینی نہیں ہوتا، بعض مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ادھر ٹیسٹ کیا تو مثبت آیا اور دوسری جگہ کیا تو مطلب اتفاقاً ایسے معاملات بھی ہیں۔ لیکن یہ جو وبائی بیماری ہے، اس میں ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ کے گھر میں 10 فرد ہیں، مرد و زن، 4 نمازی ہیں، 6 بے نمازی، اس میں تو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہی۔ ہمارے گھر میں 4 خواتین ہیں، ایک بیچاری دادی جی، وہ جب باہر جاتی ہے تو تھوڑا پردہ کر کے جاتی ہے، اور جن کو پردہ کرنا چاہیے تو وہ بے پردگی کے ساتھ نکل رہی ہیں اور پرکش اور فیشنی لباس پہن کر نکل رہی ہیں۔ یہاں تو ٹیسٹ کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو یقینی چیز ہے۔